بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر ہم لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان شجاعت کو ہی لے کر آگے چلیں گے کہ اسلام کی تاریخ میں جتنے بہادر اور شجاع لوگ گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کا قدم کبھی نہ کبھی پھسلا ہے۔ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ہے جو ہر میدان جنگ میں، ہر مشکل گھڑی میں، ہر قسم کے خطرناک حالات میں ثابت قدم رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین، سخی اور زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اچانک مدینہ طیبہ کے کسی سمت شور اٹھا۔ اہل مدینہ گھبرا کر اٹھے، جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف روانہ ہو گئے تاکہ معلوم کرے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ جب اہل مدینہ اس آواز کی تحقیق کے لیے کوئی پیادہ، کوئی سوار جا رہے تھے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا آقا و مولا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس آواز کی تحقیق کے بعد مدینہ لوٹ رہے ہیں۔ حضور ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے اور اس پر کوئی زین نہیں تھی، کوئی تلوار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے میں حمائل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو فرمایا، مت گھبراؤ، میں ساری بات کی تحقیق کر کے آ رہا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ ابو طلحہ کا گھوڑا اپنی سست رفتاری کی وجہ سے مشہور تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اتنا تیز ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر فرمایا، وجدناہ بحرن، ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح پایا۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں، جب کبھی کفار کے لشکر سے ہماری ٹکر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان پر وار کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر کسی نے ابی بن خلف کو دیکھا، وہ پوچھ رہا تھا، اینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ لا نجوت ان نجا، اگر وہ آج صحیح سلامت واپس چلے گئے تو میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ جس روز اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کا فدیہ ادا کر کے اسے رہا کروایا تھا، اس دن اس نے محبوب رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے ہذیان سرائی کی۔ اس نے کہا، اندی فرس اعلفھا کل یوم فرتن من ذرۃ اقتلک علیہا۔ اس احمق نے کہا، میرے پاس بڑا طاقتور گھوڑا ہے، ہر روز میں اس کو 16 رطل مکئی کا دانہ کھلاتا ہوں، میں اس پر سوار ہو کر معاذ اللہ آپ کو قتل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول نے اس دشمن اسلام کو جواب دیا، تم میں یہ جرأت کہاں کہ میرا بال بھی بیکا کر سکو، البتہ اس روز میں تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا انشاءاللہ۔ جب غزوہ احد میں معرکہ کارزار گرم ہوا تو ابن ابی خلف اپنا گھوڑا دوڑا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا۔ صحابہ کرام اس کے آگے کھڑے ہو گئے اور گھوڑے کو روک لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اس کا راستہ روک کے کھڑے ہیں تو حضور نے بلند آواز سے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہٹ جاؤ، اس کو میرے سامنے آنے دو۔ صحابہ کرام سامنے سے ہٹ گئے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جب نزدیک آیا تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن سما سے چھوٹا نیزہ لیا اور اس پر بجلی کی سی سرعت سے حملہ کیا۔ وہ نیزہ اس کی گردن میں لگا، وہ لڑکھڑایا اور گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گرا، پھر دوڑ کر لشکر قریش میں آ گھسا اور شور مچا دیا، قتلنی محمد، مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ اس کے دوست اس کو تسلی دے رہے تھے کہ اے ابھی، یہ بالکل معمولی زخم ہے، تم نے یوں ہی شور مچا رکھا ہے، چند دنوں میں زخم بھر جائے گا اور تم تندرست ہو جاؤ گے۔ وہ بولا، احمقو، جو ضرب مجھے لگی ہے اگر وہ تمام لوگوں پر بانٹ دی جائے تو کوئی بھی اس سے جانبر نہ ہو سکے گا۔ کیا انہوں نے میرے بارے میں یہ نہیں کہا تھا، انا اقتلک انشاءاللہ، کہ میں تم کو قتل کروں گا؟
بخدا اگر وہ مجھ پر نیزے کا وار کرنے کے بجائے تھوک بھی دیتے تب بھی وہ تھوک میرے لیے موت کا پیغام ہوتی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ زبان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نکلتا ہے وہ تقدیر مبرم ہے، پوری ہو کر رہتی ہے۔ جب یہ لشکر کفار احد سے خائب و خاسر ہو کر مکہ کے لیے روانہ ہو کر صرف کے مقام پر پہنچا تو ابھی نے دم توڑ دیا۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان پورا ہوا۔ انا اقتلک انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا تو میں تجھے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قوت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو جسمانی قوت اور طاقت ارزانی فرمائی تھی، اس کو دیکھ کر بھی لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ بدر، احد اور حنین کے معرکوں میں بڑے بڑے ہوشربا حالات بھی رونما ہوئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی جرأت و حوصلے کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوتے رہے اور کبھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا۔ ہر بہادر اور شجاع کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ کبھی نہ کبھی اس نے پسپائی اختیار کی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے جس کے دامن پر پسپائی کو کوئی داغ نہیں۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان شجاعت کیا تھی۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔